www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا دن یہ ذی الحجہ کا 10واں دن جسے یوم نحر بھی کہتے ہیں اور عید قربان کا دن عید الاضحیٰ کہلاتا ہے. یہ 10 دنوں کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی. آج کا دن ایک بیٹے کی اپنے باپ کی فرما برداری اور باپ کا اپنے بیٹے کو قربان کرنا، اس کے لیے تیار ہو جانا، اس کی بڑی زبردست تاریخ ہے. سید الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم میں اور مختلف صورتوں میں بیان ہوئی. تقریباً 25 صورتوں میں 63 آیتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی امتحان سے لبریز زندگی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ اے ابراہیم میرے احکام کی پیروی کرو، میرے محتاج اور فرما بردار رہو اور فرما برداری کا حق ادا کر دو. اسلام کے معنی اللہ کے احکام کو پورا کر دینا.
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، جتنی عبادتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، ان تمام کا مدعا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں۔ جیسا دل چاہے ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جیسے اللہ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ قربانی کا کنسیپٹ بھی یہی ہے۔ کون چاہتا ہے جانور کو قربان کرنا، اور کس کا جی چاہتا ہے چھری پھیرنا؟ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ ہماری جان نہ ہمارا مال، تو جانور کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی قرآن کریم نے نقل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر دیر لگائے ہوئے اور تاخیر کے یہ فرمایا، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے منقاد اور فرما بردار ہو کر تیار ہوں۔ وہ فرما برداری تو نبیوں میں ہوتی ہی ہے، اس کی بھی انتہا، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اب امتحانات اور ابتلا اور آزمائشیں آئیں، اور یہ آزمائشوں میں دنیا والوں کو دکھایا جائے گا کہ ایمان والوں کا ہمیشہ امتحان ہوا ہے، ہوتا رہے گا، اور جتنے حالات آئیں گے ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہوگا، مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا، وہ ڈاواڈول نہیں ہوگا۔ امتحان مانگنے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب امتحان آ جائے تو اس کو برداشت کرنا اور اس کو پاس کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والے کا شعار ہے۔ اور جو جس درجے کا ہوگا، جس مرتبے کا ہوگا، جس مقام کا ہوگا، اس کے مطابق اس کا امتحان ہوگا۔ انبیاء کرام کا مقام نہایت عالی شان ہے، لہذا ان کا امتحان بھی بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے بارے میں قرآن میں تذکرہ کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار نے اپنے خلیل ابراہیم کو متعدد امتحانات میں آزمایا، اور نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت خلیل علیہ السلام یہ تمام امتحانات میں کامیابی سے پار اتر گئے۔ سوال ہوتا ہے
کہ امتحان تو آدمی کی صلاحیتیں جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ پرکھا جائے، پہچانا جائے کہ بھئی کس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کس میں کتنے کمالات ہیں، کتنی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے کمال کو، کمزوری کو، ہر ایک کو جانتے ہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں میں بھی جانتے ہیں، وہ پوشیدہ باتیں بھی جانتے ہیں، وہ ظاہری باتیں بھی جانتے ہیں۔ پھر امتحان کیوں لیا؟ سب جاننے کے باوجود امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے اس لیے امتحان لیا تاکہ ہم ان کو مقامات عالیہ عطا کریں، ان کو بلند درجے دیں، ان کو امام بنائیں۔ معلوم ہوا کہ امتحانات بڑے، اس میں کامیاب ہو جائے تو کامیابی بھی بڑی، اور بڑی کامیابی کے بعد درجہ بھی بڑا، مرتبہ بھی بڑا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سبھی قومیں مانتی ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سارہ سے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو دور تک انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، سلسلہ ہے۔ امتحان کون سے تھے؟ کلمات، کلمات سے آزمایا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ امتحانات کون سے ہیں؟ سب سے بڑا امتحان گھر کے اندر ہو گیا۔ باپ جو تھا وہ بت پروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور اس کے گھر میں توحید کی صدا کا بلند کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو پہلے تو گھر چھوڑنا پڑا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا کم عمر میں۔ دین کی دعوت کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس کا نمونہ سامنے آیا ہے۔ باپ کے لیے دعا کرنا بند نہیں کیا، باپ کے مرتبے کا برابر خیال رکھا۔ اس کے بعد بہت بڑا امتحان نارے نمرود کی شکل میں آیا کہ بادشاہ کے وقت کے ساتھ مقابلہ، بادشاہ بت پرست بھی ہے اور اپنی خدائی کا دعویٰ بھی ہے، اور اپنے مقابلے میں کسی کو آخر میں نہیں لانا چاہتا۔ بہت لمبی چوڑی آگ جلائی گئی ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ ہے بڑے لوگوں کا امتحان۔
یہ ہے آزمائش. چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں, گھریلو چیزوں میں ہوتی ہے, کاروبار میں ہوتی ہے, اعمال میں ہوتی ہے کہ وقت پر نمازیں ادا ہو رہی ہے کہ نہیں, اعمال صالحہ ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہمارا مجاہدہ یہی ہے, ہمارا امتحان یہی ہے. ہم 5 وقت نمازیں ادا کر لیں, ہمارا امتحان ہے. قربانی کا بھی ہمارا امتحان ہے. اس بنا پر کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا خرچ کیوں کیا جائے, غریبوں کو دے دو اتنا پیسہ. یہ عقل کہتی ہے, عقل یہ سمجھاتی ہے کہ مالی خرچہ اتنا بڑا کیا جائے, خون اپنے سامنے بہہ جائے, ہزاروں روپے کا جانور اپنے سامنے ختم ہو جائے, پیسہ جمع کر کے غریبوں کو تقسیم کرو. جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنے سے ہی وہ فریضہ انجام پائے گا. ہماری عقل چلانے سے کام نہیں بنے گا. مثلاً ایک آدمی نماز نہ پڑھے صدقہ کر دے تو نماز کا فریضہ انجام پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. دنیا کی وہ قومیں جو یوں کہتی ہیں کہ اگر اتنا مال بچائیں گے تو بڑے بڑے ہسپتال بنیں گے, خود ان کے یہاں تہواروں میں اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے جو صرف ان لوگوں سے نہیں کچھ مسلمانوں سے بھی وصول کرتے ہیں. جو کاروباری ہیں ان سے بھی وصول کرتے ہیں اور ڈرا ڈرا کے پیسہ لیتے ہیں, حالانکہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے, وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سب عقلی دلائل ہیں. سب سے زیادہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آرگیومنٹ کرنا چاہیے تھا. خواب کے اندر دکھایا اور لگاتار کئی مرتبہ خواب آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو. جب لگاتار اور کئی بار خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام آرگیومنٹ کر سکتے تھے کہ اللہ میرا ایک تو بیٹا ہے, اکلوتا ہے اور اولاد بھی نہیں, تو نے عطا فرمائی, دعائیں کر کر کے میں نے تجھ سے لی ہے, اور اب جب کہ موقع آیا ہے کہ یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے, یہ بڑھاپے کا سہارا بنے, ایسے وقت میں ایک تو آپ نے یوں کہا کہ ان کو لفظ و لفظ بیابان میں چھوڑا ہو, اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. امتحان لیا محبت کا. محبت اللہ کی زیادہ ہے کہ اولاد کی زیادہ ہے؟ محبت رب کائنات کی زیادہ ہے کہ محبت بیٹے کی زیادہ ہے؟ محبت بیوی سے زیادہ ہے کہ محبت اللہ سے زیادہ ہے؟ یہ امتحان لیا گیا ہے. اور اس امتحان میں قرآن کریم کے جلی اوراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کو رقم کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کے آگے دنیا کی کوئی محبت ٹک نہیں سکتی. جتنی محبتیں ہیں, اور یہ امتحان کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کی زیادہ ہے. نارمل کنڈیشن میں پتہ نہیں چلتا, لیکن جب امتحان سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا چون اور چرا کے کہہ سکتے تھے کہ بیٹے کو چھین کر کیا ملے گا، بیوی کو الگ کرنے سے کیا ملے گا، دنیا بھر کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ لیکن قرآن کریم ناطق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی آرگیومنٹ کے، ایمان آرگیومنٹ کا نام ہے ہی نہیں، ایمان منقاد ہونے کا نام ہے، ایمان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے ڈال دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے فراہیم کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ وہ قربانی کا عالم یہ ہے کہ دل تڑپ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، یہ عجیب مہینہ ہے، قربانی پر یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور قربانی کے ساتھ نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا، اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بیٹے کو قربان کرنا اور اپنے ہاتھ سے قربان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، کرنا مشکل ہے، جانور نہیں قربان کر پاتے پلا ہوا، اور اکلوتا پیارا بیٹا اپنے ہاتھوں سے قربان کر کے اس کے خون میں ہاتھوں کو رنگین کرنا کیسے بات کو گوارا ہو۔ لیکن حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے مقام خلت کو نبھا دیا کہ جب اللہ کا خلیل ٹھہرا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ایک ایک آیتیں آ رہی ہے اور ایک ایک واقعے میں حضرت ابراہیم پورے اتر رہے ہیں۔ ارے فرشتوں نے کہا تھا یہ آگ جن لوگوں نے جلائی ہے ان کے گھر پہنچا دیں گے، ان کے گھر جلا دیے جائیں۔ توحید کے لیے اتنا بڑا امتحان، آج توحید کے لیے ہم لوگ بھی امتحان دے رہے ہیں۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے چاروں طرف سے حالات ہیں، لیکن دوستوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسے حالات آتے رہے ہیں۔ جب سرکار تنہا تھے، پورے طبقے والے ایک طرف تھے، دین کو بٹانے پر تلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی کرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ فرمایا اور اللہ نے اپنے دین کی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ 313 نہتے بدر میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد فرمائی۔ کئی گنا دشمن زیادہ رہے، گہرے مسلمان رہے، لیکن ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہم ہمیشہ کم رہے لیکن ہماری طاقت ایمانی اور جذبہ ایمانی نے ہم کو ہر جگہ کامیاب کیا، سرخرو کیا۔ آئندہ بھی اگر کامیابی چاہیے اور کامرانی چاہیے تو ہمارے سامنے یہی ڈگر رہے گی، ہمارے سامنے یہی طریقہ رہے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ جتنا اللہ کے احکام کو پورا کرتے جائیں گے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آتی جائے گی۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے بندوں کی کمزوری کے باوجود
اپنی خصوصی مدد کے ذریعے سے قوتیں عطا کی ہیں اور ان کو بچایا ہے اور ان کی بقا کا سامان کیا ہے. آج پوری دنیا مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، جیسے کوئی بھوکا کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں. لیکن یاد رکھو، حدیث پاک میں فرمایا ہے لا یزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ. ہر زمانے میں ایک حق والوں کی جماعت، ایک سچوں کی جماعت برقرار رہے گی، قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، اور انہیں رسوا کرنے والوں کو اللہ رسوا کر دیں گے. وہ برقرار رہیں گے، وہ باقی رہیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ تنگ نظر ہیں، یہ سخت مزاج ہیں، یہ بہت آرتھوڈاکس ہیں، یہ اندھ شردھا کے اندر جینے والے ہیں، یہ بہت کٹر پنتھی ہیں. آج کٹر پنتھی کس کو کہتے ہیں؟ آج ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان کا نام کٹر پنتھی رکھا گیا ہے، ان کا نام تنگ نظر رکھا گیا ہے. ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ہماری بقا کا ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے کہ کتاب و سنت پر جب تک ہمارا عمل رہے گا انشاءاللہ ہماری بقا بھی رہے گی اور ہمارا بچاؤ بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے بات رکھی. بیٹا میں خواب میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. تیرا کیا خیال ہے؟ قرآن کریم میں ہے فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تیرا؟ میرے اس خیال کی تو تعریف کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی، پکڑ لیتے. بڑے تھے، وہ چھوٹا تھا، گردن سے پکڑ کر لے جاتے، لٹا کر ذبح کر ڈالتے. بیٹا کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن دنیا کو اللہ کے حکموں کے سامنے بیٹا کتنا فرما بردار ہے اس کی تعریف کی لانی ہے. یہ بھی بتانا ہے کہ خالی باپ حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ بیٹا آرگیومنٹ کرنے کے بجائے، یہ دلیل کرنے کے بجائے کہ ابا میرے خون سے اور میرے ذبح کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، یہ سوال تو کم سے کم کر سکتے تھے. لیکن یہ سوال بھی نہیں کیا. تیار ہو گئے اور یوں کہا افعل ما تؤمر، ابا جان جلدی کر دیجیے، شیطان رکھنے ڈالنے والا ہے، اچھے کاموں کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والا ہے. آپ مجھے لٹائیے، احتیاط کی سب تدبیریں کیجیے، پیشانی کے بل لٹائیے. قرآن کریم میں الفاظ ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اللہ کے حکم کے سامنے منکر ہو گئے. بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا. پٹی بھی باندھ دی گئی، کپڑوں کو سمیٹ بھی لیا گیا، کرتے کو اتار بھی لیا گیا، احتیاط سے کام بھی لیا گیا. یہ سب مشورہ
بیٹا دے رہا ہے کہ کیسے طریقے سے مجھے ذبح کیا جائے، چھری کیسے پھیری جائے۔ تاریخ حیران ہے، فرشتے سرگردان ہے کہ یہ دنیا کا اور تاریخ کا ایک نرالا اور عجیب اور زبردست واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تم چھری چلا رہے ہو، ہمارا آرڈر چھری کو یہ ہے کہ نہ چلے اسماعیل کی گردن پر، تو نہیں چلی۔ ذرا پڑوس میں دیکھو، ایک دمبا ہم نے بھیج دیا ہے، ہٹا دو اپنے بیٹے کو، دمبے کو لٹا دو، ذبح کر دو، اور یہ دمبا ذبح کرنا اب تمہاری تاریخ بنے گا، اب تمہاری امتوں کے اندر اور آگے اولاد کے اندر اور احفاد کے اندر یہ سلسلہ رہے گا، یہ تاریخ سامنے رہے گی، یہ واقعہ سامنے رہے گا۔ اللہ کے حکم کے سامنے کیا قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے لیے کیا لٹا سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے بیٹا کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے مال کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جان کچھ نہیں ہے۔ جان اس کی ہے، مال اس کا ہے، تمام چیزیں اس کی ہے، جیسا وہ کہے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی نام ہے مسلمان کا، یہی کام ہے ایمان کا۔ جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو آپ کی گھڑی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور اب ہمیں جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، جس کی ترتیب ہمیشہ بتائی جاتی ہے اور تقریباً سب لوگوں کو یاد بھی ہے۔ یہ 2 رکعتیں جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نیت کریں، دل کے اندر الفاظ نہ کہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، صفیں بنائی جائیں گی اور امام صاحب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کان کا ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے، ثنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع، سجدے ہوں گے، دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، دوسری رکعت کی قرات مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سے پہلے پہلی مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ نماز مکمل ہو جائے گی، تکبیر تشریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد جو ہے خطاب ہوگا، خطبہ ہوگا، تو اطمینان سے خطبے کو سننا۔ ویسے خطبہ مسنون ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے، لہذا اطمینان سے بیٹھ کر خطبہ سنیں اور اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 دن عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ راستوں میں گندگی نہ پھیلائیں، صفائی کا پورا خیال رکھیں، راستے کے بیچ میں جانوروں کو ذبح نہ کریں، دوسروں کو تکلیف ہو ایسے تمام کاموں سے بچیں، اور وہ جانور جن کو قانوناً منع قرار دیا ہے ان کی طرف نظر بھی نہ ڈالیں اور ان سے حد الامکان بچیں، اور جن جانوروں کی اجازت ہے انہی کی قربانیاں کی جائیں تاکہ ہم کسی پریشانی سے دوچار نہ ہوں۔
اس کے باوجود اگر پولیس ایسے جو پرمیٹڈ کام ہے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالتی ہیں تو اس میں کچھ کام کیا جا سکتا ہے. پولیس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم قانونی کام کر رہے ہیں لہذا ہمیں پریشان نہ کیا جائے. تو حکومت سے بھی درخواست ہے کہ جیسے اور تہواروں کے موقع پر وہ مددگار ہوتے ہیں دوسری قوموں کے، ہمارے اس جشن کے موقع پر بھی ہمارا تعاون کریں اور ہر طرح کی مدد کریں اور پریشان کن حالات پیدا کرنے سے حد الامکان جو ہے بچیں. اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو سازگار رکھے. دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہے مسلمان ان تمام پریشانیوں کو پورے عالم کے مسلمانوں سے دور فرمائے.